بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا غمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان جواباً لبیک کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھولے گئے ہیں۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے تاکہ وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ، وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان گزارنے کی عظیم سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔